سید اسامہ ضیاء بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے ہم جانیں گے رمضان میں جو ہمیں صبر کی تلقین کی جاتی ہے، شکر کی تلقین کی جاتی ہے، تو کس طرح سے ہم اپنے رمضان کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسامہ بھائی بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ میں ہیں کہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بھی ہمیں کچھ ہی روز میں جوائن کریں گے، ہم بریک میں بھی ڈسکس کر رہے تھے ان کے بارے میں۔ اچھا، صبر کی تلقین جس طرح سے ہمیں کی جاتی ہے، اوبیسلی پورا سال ہی اس روٹین کو فالو کرنا ہے، لیکن رمضان میں اسپیشلی اس چیزوں پر زور اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر اس ایک مہینے میں ہم ان چیزوں پر فوکس کر لیں تو جو پچھلے 11 مہینوں میں ہم غلطیاں خطائیں کرتے آتے ہیں وہ ہماری کہیں نہ کہیں اریز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل، بہت شکریہ انوار بھائی آپ کا، اور آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یقیناً رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے جو فرضیت قرآن کریم میں روزوں کی بیان فرمائی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فلسفہ جو اس آیت کے آخر پہ بیان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والا روزے تم پر فرض کیے گئے، تم سے پہلی امتوں میں بھی فرض کیے گئے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بھوکا پیاسا رکھنا ہمیں کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد یہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی کی سب سے سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، اور جو غلام ہوتا ہے اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی، غلام اپنے آقا و مولا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر منع کر دیا فجر سے لے کے وقت تک حلال چیزوں کو کھانے سے۔ اصل میں ٹریننگ کی جا رہی ہے کس چیز کی؟ کہ ہمارے اندر صبر اور شکر کا مادہ جو ہے وہ پیدا کر دیا جائے، اور احساس، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا انٹروڈکشن کروایا نا اپنے صحابہ کو، تو اس میں رمضان کے مختلف نام بتائے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلا فرمایا شہر عظیم، شہر المبارک، شہر المواسات، شہر الصبر، مختلف نام لیے کہ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑی اللہ کی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، اور بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا یہ شہر صبر ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا یہ مواسات، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اب صبر کیسے آتا ہے انسان کے اس کے اندر؟ صبح سے لے کے شام تک اللہ کے حکم کے مطابق حلال چیزیں دسترخوان پہ نعمتیں طرح طرح کی پڑی ہیں۔ ابھی ہماری بہن برقع بنا رہی ہیں، ہم اللہ کے حکم سے نہیں کھا رہے نا، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مغرب کی جب اذان ہوگی تب آپ نے کھانا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ٹریننگ کروا رہے ہیں کہ میں تمہیں حلال چیزوں سے منع کر سکتا ہوں اور تم میری بات مان لیتے ہو، حلال چیزوں سے بھی رک جاتے ہو، تو باقی جو پورا سال ہوتا ہے اس میں حرام چیزوں سے کیوں نہیں رکتے؟ ایک ٹائم پیریڈ دیا نا اللہ تعالیٰ نے، یہ سب ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے۔ لعلکم تتقون ٹریننگ ہم کر لیں تاکہ ہم باقی 11 ماہ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہی تھی نا کہ ہمارا جسم جو ہے اسے 1 مہینے کے لیے ریلیکس کر دیا جاتا ہے، وہ بتا رہی تھی جسمانی فوائد، اس میں روحانی فوائد بھی ہیں نا، بہت زیادہ، کہ آپ دیکھیں شکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جب نعمتیں کھاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ شکر ہے، اور جب آپ کو نہیں ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں صبر کے ساتھ۔ اور دیکھیں دونوں چیزیں ساتھ آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ان لوگوں کے احساس پیدا ہو جو جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔